ہیڈلائنز آپ نے جانے، بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے اپیکس کمیٹی کے اجلاس کا، جو کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت جاری تھا اور اب ختم ہو چکا ہے۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے لائحہ عمل مرتب کر لیا گیا ہے۔ کے پی پولیس اور انسداد دہشت گردی کے اداروں کو مکمل تعاون اور فنڈز کی فراہمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وفاق اور صوبائی حکومتیں مل کر کام کریں گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے لائحہ عمل مرتب کر لیا گیا۔ کے پی پولیس اور انسداد دہشت گردی کے اداروں کو مکمل تعاون اور فنڈز کی فراہمی کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وفاق اور صوبائی حکومتیں مل کر کام کریں گی۔ اپیکس کمیٹی کا اہم ترین اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوا اور اس اجلاس میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے لائحہ عمل مرتب کر لیا گیا ہے، جبکہ کے پی پولیس اور انسداد دہشت گردی کے اداروں کو مکمل تعاون اور ساتھ ہی ساتھ فنڈز کی فراہمی کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اس اہم اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وفاق اور صوبائی حکومتیں مل کر کام کریں گی اور لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے۔ پشاور میں پیش آنے والا واقعہ، دہشت گردی کا واقعہ، اور اس کے بعد اجلاس طلب کیا گیا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے۔ اپیکس کمیٹی کا یہ اہم اجلاس جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا جائے گا، اس کے لیے کے پی پولیس کو اور انسداد دہشت گردی کے اداروں کو مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا، فنڈز کی فراہمی بھی کی جائے گی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وفاق اور صوبائی حکومتیں مل کر کام کریں گی۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے اویس کیانی سے۔ اویس کیانی، آگاہ کیجیے۔ بالکل، طویل ترین جو اجلاس ہے پشاور میں وہ اب سے کچھ دیر پہلے ختم ہوا ہے۔ جو اپیکس کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس میں جو اب تک کی جو ہمارے ذرائع نے جو سب سے بڑی خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا خیبر پختونخوا حکومت کے لیے، پولیس کے لیے اور ان کے اداروں کے لیے ایک بہت بڑا پیکج دینے کا اعلان انہوں نے کیا ہے، فیصلہ ہوا ہے، اور جو کام 10 سالوں میں نہیں ہو سکا وہ اب ہنگامی بنیادوں پر جو ہے وہ کیا جائے گا۔ بڑے پیکج کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے جو ہمارے ذرائع نے اب سے کچھ دیر پہلے ہمیں بتایا ہے۔ اس کے علاوہ جو آج صبح سے جو ہے صبح 11 بجے سے جو اجلاس جو جاری تھا اس میں تمام تر معاملات جو ہے سیکیورٹی کے معاملات ان پر ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے، اسپیشلی طور پر جو پولیس لائن جو واقعے کے حوالے سے جو بریف کیا گیا ہے، اب تک کی تحقیقات کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں اور اس میں مزید جو کچھ دفعات جو مقدمہ جو درج ہوا ہے دفعات شامل کی گئی ہیں اور جو انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے اور سہولت کاروں تک پہنچنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، تمام تر بریفنگ میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل ایکشن پلان پر کا جائزہ لیا گیا ہے اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے مزید جو ہے کام کو جو ہے وہ تیز کرنے کے حوالے سے ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بات جو ہے کہی ہے، جو ہمارے ذرائع اب سے کچھ دیر پہلے جو ہماری ان سے بات ہوئی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو اس پورے اجلاس میں جو آج کا جو سب سے بڑا جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کے پی کے لیے سیکیورٹی کے حوالے سے بڑا پیکج دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو کام 10 سالوں میں نہیں ہو سکا وہ اب ہنگامی بنیادوں پر ہوگا اور رزلٹ جو ہے، نتائج جو ہے وہ عوام کے سامنے آئیں گے اور خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے جو ہے ہر ممکن جو ہے وہ اقدامات ہنگامی بنیادوں پر کیے جائیں، کسی طور پر بھی کوئی کوتاہی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تمام جو حکام تھے ان کو یہ واضح جو ہے ہدایات جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے انسداد دہشت گردی کے جو محکمے ہیں، خیبر پختونخوا پولیس ہے اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے مابین جو کوارڈینیشن جو ہے، ورکنگ جو کوارڈینیشن ہے اس کو مزید جو ہے مضبوط بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ ہدایات جو ہے وہ دی گئی ہیں۔ عسکری حکام بھی جو ہے وہ اس میں قیادت شریک تھی جنہوں نے تمام تر معاملات پر جو ہے ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے، بریفنگ دی گئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے خاتمے تک جو ہے کسی طور پر بھی جو ہے چین سے نہیں بیٹھا جائے گا اور دہشت گردوں کو جو ہے کسی طور پر بھی ان سے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اس پر مکمل طور پر جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جو صوبائی حکومتیں اور وفاق جو ہے وہ مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرے گا، جو پاک فوج کے ہمراہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے ہمراہ، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو آگے جو لائحہ عمل ہے اس حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے۔ صوبے جو ہیں آن بورڈ ہوں گے، صوبائی جو وزراء اعلیٰ جو اس میں شریک تھے اور جو سی ایم پنجاب ہیں ان کی جو ہے اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ انٹیک نظر آئی ہے اور انہوں نے بھی اپنے جو ہے تجاویز جو ہے وہ فراہم کی ہیں اور یہ بات کہی ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے بھرپور معاونت دے گی خیبر پختونخوا کو اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو ہے تمام
جو حکومتیں ہیں وہ مل کر کام کریں گے، تمام فورسز جو ہیں وہ مل کر کام کریں گے۔ یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ جو ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے آج، اس پر ایک ڈیٹیل جو ہے وہ اعلامیہ تیار کیا جا رہا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ لیکن ہمارے ذرائع میں یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے خیبر پختونخوا کے لیے بڑا پیکج جو ہے وہ دینے کا اعلان کیا ہے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ جو کام 417 ارب روپے سے زائد کا جو فنڈز فراہم کیے گئے ہیں ان کی بھی انہوں نے بات کی ہے کہ وہ کہاں پہ یوٹیلائز ہوئے ہیں، اور اگر وہ نصف بھی اگر اس حوالے سے اگر یوٹیلائز ہوتے تو آج خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے اویس کیانی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا لیڈی ریڈنگ اسپتال کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پولیس لائن مسجد دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شہداء کے لیے 10 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 5 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ کے ہمراہ مشیر مرتضی وہاب اور چیف سیکرٹری سہیل راجپوت بھی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پشاور دھماکے کے شہداء کی یادگار پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پولیس لائن مسجد کا بھی دورہ کیا۔ IMF شرائط پر عمل درآمد۔ حکومت نے گریڈ 17 سے گریڈ 22 تک کے سرکاری ملازمین کو اثاثے ظاہر کرنے کی ہدایت کر دی۔ سول سرونٹس کو بینکوں میں اپنے اثاثے ظاہر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے وقاص عظیم سے۔ وقاص، آگاہ کیجئے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان پالیسی لیول کے مذاکرات جاری ہیں اور حکومت پاکستان نے قرض پروگرام کی بحالی کے لیے IMF کی شرائط پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا ہے۔ IMF گزشتہ کافی عرصے سے یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ گریڈ 17 سے لے کر گریڈ 22 تک کے جو افسران ہیں ان کے اثاثے ان کو ظاہر کرنے کا پابند بنایا جائے، اور آج اس سلسلے میں FBR نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے تحت گریڈ 17 سے گریڈ 22 تک کے جو افسران ہیں ان کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اپنے اپنے بینکوں میں اثاثے ظاہر کریں، اور 31 جنوری کو اور پھر 31 جولائی کو سال میں 2 دفعہ ان کو اپنے اثاثے ظاہر کرنے ہوں گے۔ لیکن بینکوں کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ افسران کے جو اثاثے ہیں ان کو خفیہ رکھا جائے گا اور کسی بھی صورت میں ان کو پبلک نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں بینکوں کو یہ بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اپنے فوکل پرسن تعینات کریں گی، اور اگر FBR سے اگر کسی کے اثاثے لینے ہیں تو وہ فوکل پرسن FBR کو ایک ڈیکلریشن فارم بھیجے گا جس کے تحت FBR بینکوں میں کسی بھی افسر کے جو اثاثے ہیں وہ شیئر کرے گا۔ کسی بھی تنازع کی صورت میں FBR اور بینکوں کے درمیان اگر کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو پھر جو FBR کا فیصلہ ہے وہ برقرار رہے گا، اور 5 دن کے اندر اندر FBR کو بینکوں کو اپنا جواب بھی پیش کرنا ہوگا۔ لیکن گریڈ 17 سے لے کر گریڈ 22 تک کے جو افسران ہیں ان کو ہر صورت اب اپنے اثاثے بینکوں میں پیش کرنا ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے وقاص، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 7.5 روپے مہنگا ہو کر تاریخ کی نئی بلند ترین سطح 283 روپے پر جا پہنچا۔ انٹر بینک میں ڈالر پہلی بار 278 روپے کی ریکارڈ سطح کو چھو گیا۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں بھی 1300 روپے کا اضافہ ہوا۔ اسی پر بات کریں گے، اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشرف، بتائے گا اس اضافے کے حوالے سے۔ جی دیکھا جائے آج بھی ملکی معیشت کے لیے اچھا دن نہیں رہا ہے۔ دیکھا جائے انٹر بینک میں ڈالر 5 روپے 22 پیسے ایک ہی دن میں مہنگا ہوا ہے۔ ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح 276 روپے 58 پیسے پہ بند ہوا ہے، اور دیکھا جائے 2 ہفتوں میں جو ڈالر جو ہے تقریباً 48 روپے مہنگا ہوا ہے، جس سے پاکستانی روپے میں بیرونی قرضوں کے بوجھ میں 5700 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر ایک ہی دن میں 7.5 روپے مہنگا ہو گیا، 283 روپے کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی کئی وجوہات ہیں، جس میں بیرونی قرضوں کی مسلسل ادائیگی ہے، جس سے اسٹیٹ بینک کے ذخائر جو ہیں 10 سال کی کم ترین سطح 3 ارب 8 کروڑ ڈالر تک رہ گئے ہیں، وہ کنسرن دیکھا جا رہا ہے۔ IMF کے ساتھ جو پاکستان کا جو نواں ریویو چل رہا ہے اس پہ مزید سخت شرائط کی بات کی جا رہی ہے، سیل ٹیکس کی بات کی جا رہی ہے، پیٹرولیم مصنوعات پہ دیگر شرائط بھی لگائی جا رہی ہیں، جیسے کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کی بات کی جا رہی ہیں۔ اس پہ کنسرن دیکھے جا رہے ہیں کہ مہنگائی کی رفتار مزید بڑھ جائے گی، اور پہلے ہی ماہرین کہنے کہ ڈالر اگر دیکھا جائے جو 48 روپے مہنگا ہوا ہے اس سے مہنگائی کا بہت بڑا طوفان آئے گا، اور ایگزامپل دے رہے ہیں کہ اربوں ڈالر مالیت کا جو درآمدی مال ہے پورٹ پہ پھنسا ہوا ہے وہ کیسے کلیئر ہوگا، کیونکہ اگر اس ریٹ پہ جیسے کہ ڈالر آج جو ہے 276 روپے 58 پیسے بند ہوا، اس پہ مال کوئی کلیئر ہوتا ہے تو تمام اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ ساتھ ہی آئل ایڈوائزری کونسل نے بھی آج خدشہ ظاہر کیا ہے کہ روپے کی قدر میں تیزی سے جو کمی ہو رہی ہے اس سے کافی بھاری نقصانات ہو رہے ہیں، اور یہ بھی فوری طور پہ کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک فوری سے LC کی جو لمٹ ہے، کریڈٹ لمٹ، وہ بڑھائی جائے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی، تاکہ وہ آئل امپورٹ
کر سکیں، یہ بھی کنسرنس آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی دیگر مسائل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے جو ڈالر مہنگا ہوا ہے اس کے اثرات سونے پہ بھی دیکھے گئے، جبکہ عالمی مارکیٹ میں دیکھا جائے فی اون سونا جو ہے $44 جو ہے سستا ہو گیا۔ اس کے باوجود مقامی مارکیٹ میں دیکھا جائے، مقامی صرفہ بازار میں فی تولہ سونا $1300 مہنگا ہو گیا اور 2,08,500 کی سطح پہ پہنچ گئے۔ کنسرنس ہیں کہ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، اس کے اثرات ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی مہنگائی کی رفتار کہا جا رہا ہے جو کہ 27-28% پہ وہ بڑھ کے جو اس کی شرح 35% تک جا سکتی ہے، اور یہاں زیادہ تر تاجر اور صنعت کار وہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جس تیزی سے روپے کی قدر میں کمی ہو رہی ہے، ڈالر $300 کی سطح کو چھو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشرف خان آپ کا۔ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے روپے کی قدر میں کمی پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے اوگرا اور وزارت پیٹرولیم کو خط لکھ دیا۔ خط میں صاف کہا ہے کہ روپے کی قدر میں تیزی سے شدید گراوٹ سے اربوں روپے کے نقصان کا سامنا ہے۔ یہ بھی مطالبہ کیا کہ اسٹیٹ بینک بینکوں کو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی LC لمٹ میں فوری اضافے کی ہدایت کر دے۔ دیکھیے اشرف خان کی رپورٹ۔ ڈالر مہنگا ہونے پر آئل ایڈوائزری کونسل نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ روپے کی قدر میں کمی پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اوگرا اور وزارت پیٹرولیم کو خط لکھ دیا۔ OCAC نے خط میں کہا ہے کہ روپے کی قدر میں تیزی سے شدید کمی کے باعث اربوں روپے کے نقصانات کا سامنا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد نقصانات میں معمولی ریکوری کی امید ہے۔ OCAC نے اسٹیٹ بینک سے بینکوں کو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی LC لمٹ میں فوری اضافے کی ہدایت کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین اوگرا، وزارت خزانہ اور وزارت پیٹرولیم سے فوری ملاقات کا وقت بھی مانگ لیا۔ کہا کہ اوگرا کی جانب سے عوام پر زیادہ دباؤ نہ منتقل کرنے کے سبب انڈسٹری شدید مالی بحران کا شکار ہے۔ شیخ رشید سندھ پولیس کو بھی مطلوب، گرفتاری کے لیے سندھ پولیس اسلام آباد میں موجود ہے۔ شیخ رشید کو ضروری کارروائی کے بعد اسلام آباد پولیس نے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندے گوہر محسود سے۔ جی گوہر، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے خلاف صوبہ سندھ میں جو مقدمہ درج ہوا ہے اس کی بنیاد پر سندھ پولیس جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق سندھ پولیس اس لیے یہاں پر پہنچی ہے کہ سابق وزیر داخلہ ملزم شیخ رشید کو یہاں سے لے جا کر سندھ لے کر جانا چاہ رہی ہے۔ اسی طرح مری پولیس نے بھی اسلام آباد پولیس سے رابطہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ شیخ رشید جو ہیں وہ ان کو مقدمے میں مطلوب ہیں، اور اسی حوالے سے وہ شیخ رشید کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے، اور اس حوالے سے وہ اپنی جو قانونی کارروائی ہیں ان کو مکمل کرنا چاہتی ہے۔ شیخ رشید اسلام آباد کے پولیس اسٹیشن میں ان کے وکلاء اور ان کے خاندان کے کچھ افراد نے درخواست کی تھی کہ ان کے ساتھ ملاقات کرائی جائے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی جو وکلاء ہیں، ان کے جو خاندان کے افراد نے درخواست کی تھی، ان کے ساتھ ملاقات کروا لی گئی ہے۔ اس کے بعد سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو اسلام آباد پولیس نے ایک انڈسکلوزڈ مقام پر منتقل کیا ہے۔ اس حوالے سے کہ وہ سندھ پولیس کے حوالے کیا جائے گا یا مری پولیس کے حوالے کیا جائے گا، اس حوالے سے ابھی تک کوئی واضح اور کنفرم معلومات سامنے نہیں آ سکی ہے۔ تاہم سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے گوہر، شکریہ آپ کا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی شیخ رشید پر تنقید۔ رانا تنویر حسین کا کہنا ہے کہ شیخ رشید بڑے دعوے کرتے تھے، اب گرفتار ہوئے ہیں تو پورا پنڈی باہر نکلنا تو دور، ایک پتا بھی نہیں ہلا۔ یہ لوگ شرانگیزی پھیلاتے ہیں۔ شیخ پورہ میں میڈیا سے گفتگو میں رانا تنویر کا کہنا تھا کہ شیخ رشید کے بیان سے آصف زرداری کی پوری فیملی کو خطرہ ہو سکتا ہے، ایسے لوگوں کو فوری قابو کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں، انہوں نے زرداری کے متعلق بات کر دی شیخ رشید نے، اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں کہ ان کی پوری فیملی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کوئی حد ہی نہیں ہے لمبی زبان کی۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اب لی ہے تو بیچ میں تو نہیں بھاگنا، حالات مشکل ہیں لیکن ہم ٹھیک کر کے دکھائیں گے اللہ کے فضل سے۔ معاشی حالات اتنے برے ہیں لیکن میں بتاؤں کہ رات دن محنت ہو رہی ہے، شہباز صاحب کر رہے ہیں، ڈار صاحب کر رہے ہیں، ساری ٹیم کر رہی ہے، اپنی کفایت شاری کر رہے ہیں، بچت کر رہے ہیں۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔